السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب القراءۃ خلف الامام، اس اہم ترین باب کا مطالعہ کریں گے۔ امام طحاوی نے قراءت خلف الامام کے حوالے سے جو اختلافات ذکر کیے ہیں اور جو مذاہب بیان کیے ہیں، پھر احناف کی جو تائید پیش کی ہے، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ اس باب میں امام طحاوی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ حنفی مذہب کو ثابت کیا ہے۔ پہلے ہم مسئلے کی صورت سمجھ لیتے ہیں۔ صورت مسئلہ کیا ہے؟ باب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرأت کرنا کیسا ہے؟ اسی مضمون کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے یہ باب باندھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں مذاہب کو دیکھیں گے کہ قراءت خلف الامام کے سلسلے میں فقہا کے کیا مذاہب ہیں۔ امام مالک کے نزدیک سری نماز میں قرأت کرنا مستحب ہے اور جہری نماز میں مباح ہے۔ دوسرا، امام احمد بن حنبل کا مذہب، ان کے یہاں سری نمازوں میں قرأت کرنا یہ مستحب ہے اور جہری نمازوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا مذہب امام شافعی کا، اور اسی مذہب سے صاحب کتاب نے یہاں بحث کی ہے، اس کو فریق اول بنایا ہے۔ امام شافعی کے یہاں سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، دونوں قسم کی نمازوں میں قراءت خلف الامام مقتدی کے اوپر واجب ہے۔ یہ گویا کہ باب کے اندر فریق اول ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مذہبوں سے تعارض نہیں کیا گیا ہے۔ امام شافعی کے مذہب کو فریق اول بنایا گیا ہے، اور چوتھا مذہب اور دوسرا فریق یہ امام اعظم کا مذہب ہے، اور آپ کا مذہب یہ ہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، قراءت خلف الامام یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اور نہ کوئی دوسری سورت پڑھنا جائز ہے۔ یہ کتاب کے اندر فریق ثانی ہے، اور انہی کی تائید امام طحاوی نے اس باب کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب ہم فریق اول کے دلائل کو امام طحاوی کی پیش کردہ حدیثوں کے ضمن میں پڑھتے ہیں۔ قائلین قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قرأت کرنے کے قائلین کے دلائل کا اب آغاز ہوتا ہے۔ پہلی حدیث، حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود بن الربیع عن عبادہ بن صامت۔ یہ بہت ہی معرکۃ الآراء حدیث ہے شوافے کی، اور دور حاضر میں غیر مقلدین کے لیے۔ یہ حدیث کو لے کر ہمارے زمانے کے جو غیر مقلدین ہیں وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ قال، حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھائی، فتعایت علیہ القراءۃ، تو آپ کے لیے قرأت بوجھ بن گئی۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قال، تو فرمایا، اتقرؤون خلفی، کیا تم میرے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک امام شافعی کے مذہب کو ثابت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضم سورہ سے گویا کہ منع فرما دیا، لیکن سورہ فاتحہ کے وجوب کو آپ نے باقی رکھا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ حدثنا حسین بن نصر
قال سمعت يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فرماتے ہوئے کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا گیا ہو، فہی خداج، تو وہ نامکمل ہے، وہ ناقص ہے. یہ حدیث بھی امام شافعی کے مذہب کی تائید کرتی ہے. حضرت عائشہ کی جو روایت ابھی ہم پڑھے اس کی اور ایک سند ہے جس کو امام طحاوی نے یہاں بیان کیا ہے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حباد بن ہلال قال حدثنا یزید بن زریع قال اخبرنا محمد بن اسحاق فذکر باسنادہ مثلہ. یہ روایت عائشہ کی دوسری سند ہو گئی. تو اب تک ہم نے دو روایتیں ذکر کی، عبادہ بن صامت کی، حضرت عائشہ کی. تیسری روایت، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے. دیکھیے حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زہرة يقول سمعت ابا ہریرہ يقول. ابو السائب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج غیر تمام. جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے، غیر تمام ہے، یعنی ناقص ہے. فقلت، ابو صائب کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، انی اکون احیانا وراء الامام. یہ جملہ قابل توجہ ہے. حضور کی حدیث ابو ہریرہ سنائیں تو ابو صائب نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کبھی کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تب کیا کروں؟ قال، تو ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأھا یا فارسی فی نفسک. اے فارسی، یہ ان کو ابو صائب کو کہا انہوں نے کہ اے فارسی، اگر تم امام کے پیچھے ہو تو پھر اپنے دل میں پڑھو، یعنی آہستہ پڑھو. یہ بات ذہن میں رہے. غیر تمام تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اقرأھا یا فارسی فی نفسک یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ اور اپنی رائے ہے. یہ تین ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی اسی حدیث کی اور ایک سند یہاں ذکر کی ہے امام طحاوی نے، بلکہ دو سندیں اور ذکر کی ہیں. ان دونوں سندوں کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب وسعید بن عامر قال، ان دونوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. عبد الرحمن نے، علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے اسی طرح کی حدیث، یعنی انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث نقل کی ہے. اس کی تیسری سند ابو ہریرہ کی حدیث کی. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابو غسان قال حدثنا العلاء عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ روایت ابو ہریرہ کی تیسری سند تھی. اب یہاں تک ہم نے تین صحابہ کی حدیثوں کو پڑھا. پہلی حدیث عبادہ بن صامت کی تھی جس میں حضور کا فرمان تھا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا. دوسری حضرت عائشہ کی حدیث تھی کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج. تیسری حضرت ابو ہریرہ کی حدیث تھی من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج غیر تمام. ان تین حدیثوں کو ہم نے پڑھا جو فریق اول کی طرف سے قرات خلف امام کے وجوب پر پیش کی جاتی ہے. اب امام طحاوی نے ان تینوں حدیثوں کو لکھنے کے بعد اس مذہب اول کی، فریق اول کی صراحت فرمائی. قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں فذهب الى هذه الآثار قوم، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے جن کا مدار عبادہ بن صامت، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ کی روایتوں کے اوپر ہے. وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب،
اور ان حضرات نے ان حدیثوں کی وجہ سے تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا ضروری قرار دیا ہے، ان حدیثوں کے پیش نظر۔ یہ امام طحاوی کا تبصرہ ہوا۔ اب اس کے بعد فریق ثانی کے مذہب کو بیان فرماتے ہیں۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں فریق اول کی مخالفت کی ہے، اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے، فقالوا، انہوں نے کہا ہے، لا نرى ان یقرأ خلف الامام فی شیء من الصلوات بفاتحۃ الکتاب ولا بغیرها، ہم یہ جائز نہیں سمجھتے کہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری صورت پڑھی جائے، اس کو ہم جائز نہیں مانتے۔ یعنی امام کے پیچھے اگر مقتدی ہے تو نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ کوئی دوسری صورت پڑھے گا، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مقتدی کے اوپر امام کے پیچھے قرأت کرنا واجب ہے، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ سری ہو یا جہری ہو، دونوں میں بھی احناف کے یہاں نہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، نہ ضم سورہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گئی مذہب کی صراحت۔ اب وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، اور وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ، یہاں سے مذہب اول یعنی فریق اول نے جو 3 روایتیں پیش کی تھیں، ان روایتوں کا امام طحاوی احناف کی جانب سے جواب دے رہے ہیں کہ جن حدیثوں سے آپ نے استدلال کیا، عبادہ بن صامت کی حدیث، حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، جن احادیث سے آپ نے استدلال کیا ہے، ان احادیث سے آپ کا مذہب یعنی قرات خلف امام کا واجب ہونا، یہ مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے؟ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی وضاحت کرنا ہے۔ دیکھیے، فریق اول کی طرف سے صاحب کتاب نے 3 حدیثیں ذکر کی۔ سب سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث، پھر حضرت عائشہ کی، پھر ابو ہریرہ کی۔ امام طحاوی نے پہلے ان 2 حدیثوں کا جواب دینا شروع کیا۔ کس کا؟ ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی حدیث کا۔ ان دونوں حدیثوں کا امام طحاوی پہلے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے الفاظ مشابہ ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، اور ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں تقریباً، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج غیر تمام۔ تو چونکہ روایت عائشہ، روایت ابی ہریرہ، ان دونوں کے الفاظ میں کافی مشابہت ہے اور ایک ہی مضمون ہے، اس لیے امام طحاوی نے پہلے ان دونوں حدیثوں کا جواب دینا زیادہ ضروری سمجھا، اور اسی کو آپ نے مناسب بھی سمجھا۔ اب اس کا جواب پہلے میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کتاب کے اندر اس کا جواب پڑھیں گے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ، ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نامکمل ہے۔ ہم کہتے ہیں یعنی احناف کہ اس حدیث پاک کے اندر 2 احتمال ہیں۔ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، اس حدیث کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق امام، مقتدی، منفرد سب ہوں، یعنی جو بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، اکیلے نماز پڑھنے والا۔ ایک احتمال تو یہ کہ امام، مقتدی، منفرد سب اس کے اندر داخل ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد اس شخص کی نماز ہے جو منفرد ہو اور امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو، اس لیے ان کی نماز بلا قرأت کے درست نہیں ہو سکتی، اور مقتدیوں کا چونکہ امام ہوتا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی، حضرت عائشہ کی، ان حدیثوں کے اندر مقتدی کی نماز مراد نہیں ہوگی، بلکہ غیر مقتدی یعنی منفرد کی نماز مراد ہوگی۔ تو یہ 2 احتمال ہوئے۔ ایک احتمال تو یہ ہوا کہ اس کے اندر امام، مقتدی، منفرد سب داخل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان حدیثوں کے اندر جو ہے مقتدی مراد نہیں ہے، جو امام کے پیچھے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ منفرد مراد ہے۔ تو ان 2 احتمالوں کی وجہ سے
وہی طریقہ ہم اپنائیں گے کہ جب اس حدیث کے اندر دو احتمال نکلے تو پھر کسی ایک احتمال کو ترجیح کے لیے یا اس کو ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل شرعی ہونا چاہیے۔ اب ہم نے غور کیا تو ہمیں ایک حدیث شریف مل گئی جس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو پھر امام کی قرأت یہ مقتدی کی ہی قرأت ہے، یعنی امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو اس حدیث سے دوسرا والا احتمال یہ متعین ہو جاتا اور اس کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھے کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، تو یہ منفرد کے لیے ہے، مقتدی اس حکم سے خاص ہے، اس سے مستثنا ہے، چونکہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، یہ حدیث مقتدی کو جو ہے حضرت عائشہ کی حدیث کے حکم سے مستثنا کر دیتی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ یہ تو ہم نے حضرت عائشہ کی حدیث کے بارے میں عرض کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی، ان کی حدیث کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا بھی یہی جواب بن سکتا ہے۔ لیکن امام طحاوی نے باضابطہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا ایک اور مستقل جواب دیا ہے، وہ جواب بھی آپ سن لیجئے۔ دیکھیے جواب کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پہلے تو حدیث بیان کی، حدیث کیا بانی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، یہاں تک تو حضور کا فرمان تھا۔ اس کے بعد جب ابو السائب نے ان سے سوال کیا، انی اکون احیانا وراء الامام، کہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں، تو ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، اقراء ہا یا فارسی فی نفسک، اگر تم امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو۔ تو یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ نے جو حضور کا فرمان نقل کیا اس کا جواب تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی روایت کا ہم نے جواب دیا کہ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس سے جو ہے مقتدی مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ منفرد مراد ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فتویٰ نقل کیا ہے، یعنی اقرأہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اگر تم امام کے پیچھے ہو تو پھر اپنے دل میں پڑھو۔ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فتویٰ ہے۔ لہذا اس فتوی کی بنیاد پر آپ کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس صریح حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ۔ اب حضور کی جب حدیث مرفوع ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر جو ہے حضرت ابو ہریرہ کے فتوے پر اس کے بالمقابل عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی اس فتوے کا جواب بھی ہو جاتا۔ آگے اس کا ایک تفصیلی جواب بھی آئے گا، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں تک کہ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ان حضرات نے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناتمام ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد مقتدی نہیں ہے بلکہ منفرد ہے، جو تنہا نماز پڑھتا ہے، بغیر امام کے نماز پڑھتا ہے، وہ مراد ہے۔ کیونکہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا استثناء من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ سے ثابت ہے۔ لہذا یہ تمام حدیثیں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، یہ سب منفرد کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ ان دونوں کی روایتوں کا جواب ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے جو حدیثیں، ابھی عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، اس کا بھی ہم آگے انشاءاللہ جواب عرض کریں گے۔ اتنے حصے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ دیکھیے، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان یعنی پہلے حضرات کے خلاف ان کی دلیل یہ ہے، یعنی فریق اول کے خلاف فریق ثانی کی دلیل یہ ہے۔ دیکھیے کیا، ان حدیثی ابی ہریرہ و عائشہ اللذین رووہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک وہ دو حدیثیں جو ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی ہیں، یہ دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، یہ مضمون ہے ان کا۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں لیس فی ذلک دلیل، اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، علی انہ اراد بذلک الصلاۃ التی تکون وراء الامام، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہاں نماز سے مراد وہ نماز ہے جو امام کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی مقتدی کی نماز ہے۔ تو مقتدی کی نماز کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہی دو احتمال جو ہم نے ذکر کیے تھے وہ امام طحاوی یہاں بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ قد یجوز، یہ ممکن ہے، ان یکون عنا بذلک الصلاۃ التی لا امام فیہا للمصلی، ممکن ہے کہ حضور کی مراد اس نماز سے وہ نماز ہو جس میں مصلی کا کوئی امام نہیں ہوتا، یعنی منفرد کی نماز ہو، منفرد کی نماز ہو۔ ایک احتمال تو یہ ہے، وَأَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَأْمُونَ بِقَوْلِهِ، اور اس منفرد نمازی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے نکال دیا۔ کس قول نے؟ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، یہ حضور کا جو ارشاد ہے اس نے مقتدی کو اس حدیث کے حکم سے باہر کر دیا۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز مکمل، نہیں پڑھے تو نامکمل۔ تو اس حکم سے مقتدی کو، امام کے پیچھے پڑھنے والے کو، اس حدیث نے نکال دیا، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، فجعل المأمون فی حکم من یقرأ بقراءۃ امام، تو گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مامون کو یعنی مقتدی کو فی حکمی اس کے حکم میں بنا دیا، من یقرأ بقراءۃ امامی، جو اپنے امام کی قرأت کے تحت داخل ہے۔ گویا کہ امام کی قرأت یہ مقتدی کی قرأت ہے۔ فکان المأمون بذلک خارجا من قولی، لہذا مقتدی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خارج ہے۔ کون سا قول؟ کل من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فصلاۃہ خداج، اس قول سے مقتدی کی نماز یہ خارج ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، وقد رأینا ابا الدرداء قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک مثل هذا فلم یکن ذلک عنده علی المأمون۔ یہاں سے یہ بیان فرما چاہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء نے اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا، لیکن ان کے نزدیک یہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جو حدیثیں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اسی قسم کی حدیث حضرت ابو الدرداء حضور سے سنیں، لیکن حضرت ابو الدرداء کے نزدیک وہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے، اس حدیث کا حکم یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے، یعنی ابو ہریرہ کی جو حدیث پیچھے گزری تو اس میں انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ اقرأھا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھو۔ اور اس سے پہلے حدیث انہوں نے بیان کی من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ تو امام طحاوی یہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بھی وہ حدیث حضور سے سنی، حضرت عائشہ نے بھی حضور سے وہ حدیث سنی، اور اسی قسم کی حدیث حضرت ابو الدرداء نے بھی سنی، لیکن جو معنی ابو ہریرہ نے سمجھا حضرت ابو الدرداء نے وہ معنی نہیں سمجھا، بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ مطلب سمجھا کہ اس حدیث سے مقتدی کا حکم یہ مستثنیٰ ہے۔ اب اس حدیث پاک کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَبَا الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ، اور ہم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک مثل هذا، کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث سنی اسی سلسلے میں۔ فلم یکن ذلک عنده علی المأمون، لیکن ان کے یہاں یہ حدیث مقتدی پر جو ہے محمول نہیں کی گئی، یعنی انہوں نے اس سے مقتدی مراد نہیں لیا۔ وہ حدیث کیا ہے دیکھیے، حدثنا بحر بن نصر، یہ حدیث پاک ہے، قال حدثنا عبد اللہ بن وہب قال حدثنی معاویۃ بن صالح، پھر تحویل سند ہے، حدثنا وحدثنا احمد بن داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا معاویۃ بن صالح عن ابی الظاہریۃ عن کثیر بن مرہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ فی الصلاۃ قرآن، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری شخص نے کہا، وجبت، واجب ہو گیا، یعنی قرآن پڑھنا واجب ہو گیا۔ وقال ابو الدرداء، قال، راوی کہتے ہیں وقال ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، ارا، میرا خیال یہ ہے، ان الامام اذا ام القوم فقد کفاہم، میری رائے یہ ہے کہ اگر امام کسی قوم کی امامت کرتا ہو، فقد کفاہم، تو اس امام کی قرأت سب کے لیے کفایت کر جائے گی۔ تو اسی قسم کی حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی قسم کی حدیث ابو الدرداء سے بھی مروی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو مقتدی اور منفرد دونوں کے لیے تسلیم کر لیا، جبکہ حضرت ابو الدرداء نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے ایک مضمون ہمارا بنتا ہے اور جواب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو سنا، اسی مضمون کی حدیث تو سنا، اور ایک انصاری صحابی نے اس پر یہ بھی کہا کہ ہاں قرآن پڑھنا واجب ہے۔ تو انصاری صحابی نے جب یہ کہا وجبت، تو حضور نے اس انصاری صحابی پر نکیر نہیں فرمایا، اس کا انکار نہیں کیا کہ واجب نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابو الدرداء کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اور ہر نمازی کو ضروری ہے، چاہے وہ مقتدی کی نماز ہو یا منفرد کی نماز ہو۔ لیکن آگے ابو الدرداء کا فتویٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ارا ان الامام اذا ام القوم فقد کفاہم، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جب امام کسی قوم کی امامت کرتا ہو تو اس قوم کے لیے امام کی قرأت کافی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کا فتویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کلام نبوی میں رسول پاک کی حدیث کے اندر مقتدی کا حکم مستثنیٰ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ قرأت کا لزوم امام اور منفرد کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جو اپنی رائے بیان کی، جس کو حضرت ابو سائب نے نقل کیا، تو وہاں پر آپ نے حضرت ابو سائب کو فارسی اور اجمی کہہ کر یہ حکم دیا کہ اقرأہا یا فارسی فی نفسک، کہ اے فارسی جو ہے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو گویا کہ ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مقتدی کے اوپر بھی قرأت کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، حدیث سے استدلال نہیں ہے، حدیث کا معنی تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، کہ حدیث کا وہ حصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کا جواب ہمارے پاس یہی ہے کہ ان حدیثوں کے اندر مقتدی کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ مقتدی کا حکم من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ سے خاص ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلی حدیث میں ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ ہے، اور ابھی حضرت ابو الدرداء کی حدیث پڑھے، اس میں حضرت ابو الدرداء کا فتویٰ ہے۔ اب یہ دو صحابہ کی رائے اور ان کا قیاس ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دو حدیثیں یا دو فتوے، دو رائے ایک دوسرے سے متعارض ہو جائیں، متضاد ہو جائیں، تو کسی ایک رائے کو ترجیح دینے کے لیے یا کسی ایک فتوے کو ترجیح دینے کے لیے تیسری دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ تیسری دلیل شرعی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دلیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، من کان لہ امام۔ جیسے حدیثوں میں تعارض ہوا تو ہم نے اسی حدیث کے ذریعے اس تعارض کو دور کیا، فتاوے کے اندر تعارض ہوا تو اس وقت بھی ہم اسی حدیث کو وہاں پیش کریں گے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ۔ یہ حدیث حضرت ابو الدرداء کے فتوے کی تائید کرتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی رائے کے مخالف ہے، لہذا ابو ہریرہ کی رائے یہ مرجوح ہوگی اور حضرت ابو الدرداء کی رائے کو یہ ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ جواب کا خلاصہ ہوا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ یہاں سے کرنا ہے، حدیث تو ہم پڑھ لیے، فہذا ابو الدرداء، یہاں سے ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے فہذا ابو الدرداء، یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور سے یہ سنی حدیث ہے۔ کون سی حدیث سنی؟ فی کل الصلاۃ قرآن، کہ ہر نماز میں قرآن، یہ حدیث حضور سے سنیں۔ فقال رجل من الانصار، تو
تو ایک انصاری شخص نے کہا وجبت، تو پھر ہر نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہو گیا۔ تو ان انصاری صحابی کے کہنے پر فلم ينکر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول الانصاری، انصاری صحابی کے قول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے ہر نماز کے اندر۔ ثم قال ابو الدرداء بعد من رأیہ، پھر اس کے بعد حدیث بیان کرنے کے بعد ابو درداء نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے ظاہر فرمائی۔ ثم قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بعد من رأیہ ما قال، پھر حضرت ابو الدرداء نے اپنے رائے سے کہا جو بھی کہا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّ وَحْدَهُ، اور حضرت ابو الدرداء کے نزدیک وہ حدیث کا حکم کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جو قرآن نہ پڑھے، وہ نماز نامکمل ہے، وہ حدیث حضرت ابو الدرداء کے نزدیک کس پر محمول کی جائے گی؟ علی من یصلی وحدہ، جو تنہا نماز پڑھتا ہو، منفرد ہو، وعلی الامام، اور جو امام ہو۔ تو امام اور منفرد کے اوپر اس حدیث کا حکم صادق آتا ہے، مقتدی لا علی المأمونین، مقتدیوں پر اس حدیث کا حکم صادق نہیں آئے گا۔ فقد خالف ذلک رأی ابی ہریرہ ان ذلک علی المأمون مع الامام، چنانچہ حضرت فقد خالف ذلک، یعنی یہ ذالک سے مراد حضرت ابو الدرداء کا فتویٰ، ان کی رائے، فقد خالف ذلک، چنانچہ ابو الدرداء کا یہ فتویٰ مخالف ہے رأی ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی رائے سے۔ ابو ہریرہ کی رائے کیا تھی؟ ان ذلک علی المأمون مع الامام، کہ یہ حدیث مقتدی پر بھی ہے اور امام پر بھی، مطلب سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر بھی ضروری ہے، امام پر بھی ضروری ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ کی رائے تھی۔ تو ابو الدرداء کی رائے کیا ہے؟ کہ مقتدی پر لازم نہیں ہے۔ تو ابو الدرداء کی رائے ابو ہریرہ کی رائے کی مخالف ہوگی۔ وانتفى بذلك ان يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه، اور اس سے اس بات کی نفی ہو گئی کہ اس حدیث میں فریقین میں سے کسی کے لیے بھی دوسرے پر کوئی حجت بن سکے، یعنی اس میں کسی ایک فریق کے لیے بھی دوسرے کے خلاف دلیل نہیں ہے، نہ شوافی کے لیے دلیل ہے نہ اناف کے لیے دلیل ہے، کیونکہ دونوں کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رائوں میں اختلاف ہو تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی تیسری دلیل شرعی کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب تیسری دلیل شرعی کیا ہے جو ہم نے ذکر کی؟ فقرات الامام من کان لہ امام فقرات الامام قرات اللہ، اس حدیث پاک سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا ابو الدرداء کی رائے کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا ابو الدرداء کی روایت اور ان کا جو فتویٰ ہے، ان کی جو رائے ہے، اس فتوے کو ترجیح حاصل ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو رائے ہے وہ مرجوح قرار پائے گی، اور راجح پر عمل ہوگا، مرجوح کو ترک کیا جائے گا۔ یہ اس جواب کا خلاصہ ہو گیا۔ تو اب تک ہم نے حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ ان دو حضرات کی حدیثوں کا جواب پیش کیا۔ فریق اول کی طرف سے ثبوت قرات خلف امام کے سلسلے میں 3 روایتیں پیش کی گئی تھیں، عبادہ بن صامت کی، حضرت عائشہ کی اور حضرت ابو ہریرہ کی۔ ہم نے 2 حدیثوں کا جواب پیش کر دیا۔ اب رہی تیسری حدیث جو حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث تھی۔ اس حدیث کا جواب صاحب کتاب نے تفصیل سے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس جواب کی طرف امام طحاوی نے صرف اشارہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہم تھوڑی سی تفصیل اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَأَمَّا حدیث عبادہ فقد بین الامر واخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر المأمومین بالقراءۃ خلفہ بفاتحۃ الکتاب فاردنا ان ننظر هل زاد ذلك غیرہ ام لا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، تو اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اور حضرت ابو عبادہ بن صامت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ انہ امر المأمومین بالقراءۃ خلفہ بفاتحۃ الکتاب، کہ
کہ حضور نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم امام کے پیچھے رہنے والے مقتدیوں کو دیا ہے۔ اس چیز کی وضاحت ہے عبادہ بن صامت کی حدیث میں۔ اس کے الفاظ میں ایک بار یہاں دہرا دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الفجر فتعایت علیہ القراءۃ فلما سلم قال اتقرؤون خلفی قلنا نعم یا رسول اللہ قال، حضور نے فرمایا فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب۔ حضور کے پیچھے صحابہ جو ہیں وہ قرأت کر رہے تھے۔ حضور نے منع فرمایا کہ لا تفعلوا، قرأت مت کیا کرو، مگر الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ تو اس حدیث نے تو بالکل واضح کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم جو ہے یہ مقتدی کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جواب دو طریقے سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ وہ ہے جو کتاب میں مذکور نہیں ہے، یعنی عبادہ بن صامت کی جو روایت ہے اس کی سند پر کلام کیا جائے، اور ہم یہ جواب دیں کہ یہ حدیث پاک جو عبادہ بن صامت کی جس سند کے ساتھ آئی ہے یہ سند انتہائی ضعیف سند ہے، جبکہ اس کے بالمقابل ایسی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن میں مقتدی کو قرأت کرنے کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اس سے قوی ترین حدیثیں ہیں۔ تو ان حدیثوں کے سامنے عبادہ بن صامت کی جو حدیث ہے جس کے راویوں میں ضعف ہے، ایسی روایت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ ضعف کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے، عبادہ بن صامت کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ اس کی سند پہ ذرا غور کیجیے۔ دیکھیے، حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کے اندر 3 ایسے راوی ہیں جو متکلم فی ہیں۔ ایک محمد بن اسحاق، سند کو دیکھ لیجئے، محمد بن اسحاق یہ ایک راوی ہے۔ محمد بن اسحاق جب عنعنہ کریں، یعنی ان کے ذریعے روایت کریں، تو محدثین کے نزدیک غیر معتبر اور ساقط الاعتبار ہیں۔ دوسرے راوی مکحول، یہ مدلس راوی ہے، اور تیسرے راوی کا نام ہے محمود بن ربیع، یہ مجہول راوی ہے۔ اس طرح اس سند کے اندر 3 متکلم فی راوی ہیں، اس لیے ان کی یہ روایت قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ ہے کہ اضطراب فی السند بھی ہے اس کے اندر، اور تیسری چیز اضطراب فی المتن بھی ہے۔ اضطراب فی السند کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اضطراب فی المتن کو ہم عرض کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ایک طریقہ تو وہ ہے جو یہاں پر امام طحاوی نے بیان کیا، تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر فتعایت علیہ القراءۃ الی قولی فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها۔ یہ الفاظ امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیے، یہ متن دیکھ لیجئے۔ ابو داؤد شریف میں یہی حدیث دوسرے متن کے ساتھ آئی ہے، کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ، یہاں پر الفاظ تبدیل ہیں۔ تیسری روایت یعنی یہی حدیث جس کا تیسرا متن یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن خلف الامام۔ چوتھا طریقہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ 4 طریقوں سے یہ متن آیا ہے، تو متن کے اندر بھی اضطراب ہے اور اس کے راویوں کے اندر بھی کلام ہے، لہذا اس لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ جواب تو امام طحاوی نے نہیں دیا ہے، یہ دوسرے حضرات نے اس حدیث کا جواب پیش کیا ہے۔ اب امام طحاوی نے جواب کس طریقے سے دیا ہے اس کا، وہ سن لیجیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ کی حدیث نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو ہی، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو ہی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ ان کی حدیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ لہذا اس کا جواب ہم یہ دیں گے، فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ هَلْ زَادَ ذَلِكَ غَيْرُهُ أَمْ لَا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دوسرے صحابہ نے
کیا ایسے مضمون کی حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیان کردہ حدیث کے مضمون کے خلاف ہو؟ تو ہمیں ایسی حدیثیں ملی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقتدی کے لیے قرأت کو جائز نہیں رکھا ہے۔ تو جب ایسی حدیثیں ہم پیش کریں گے جو عبادہ بن صامت کی بیان کردہ حدیث کے مضمون کے خلاف حکم کو ثابت کرتی ہوں، اس کے بعد ہم تقابل کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یقیناً جو ہے عبادہ بن صامت کی حدیث یہ مرجوح ہے اور باقی جو احادیث ہیں وہ راجح ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں کچھ حدیثوں کو پڑھنا ہے۔ تو ایک جواب تو میں نے یہاں عرض کر دیا کہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اس میں جو کمزوری حضرت عبادہ کی حدیث کے اندر، تو اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ دوسرا جو امام طحاوی نے جواب دیا ہے، تو اس کے تحت کئی احادیث ہیں، وہ تمام احادیث کو پہلے ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے اس پر ہمیں اس سے استدلال کرنا ہے تاکہ عبادہ بن صامت کی حدیث کا جواب دے دیا جائے۔ لہذا اس کو ہم مضمون کو یہیں پہ جو ہے روک دیتے ہیں، اور اس کا جو جواب امام طحاوی نے دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو اعتراضات وغیرہ ہیں اور بھی کچھ روایات اس سلسلے میں آئیں گی اور کچھ اشکالات آئیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آج ہمارا سبق یہیں موقوف ہوتا ہے۔ سبق کا ہمارے خلاصہ یہی ہے کہ قرأت خلف امام کے بارے میں امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ تمام نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ سری جہری کوئی بھی نماز ہو، مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام شافعی کی طرف سے صاحب کتاب نے یہاں 3 صحابہ سے روایتیں نقل کی، ایک حضرت عبادہ بن صامت سے، دوسری حضرت عائشہ سے، تیسری حضرت ابو ہریرہ سے، اور اس کے بعد امام طحاوی نے 2 روایتوں کا جواب پیش کر دیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، اور یہ ثابت کر دیا کہ ان حدیثوں کا تعلق منفرد اور امام کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ رہی حضرت عبادہ بن صامت کی روایت، تو اس روایت کے اندر سند کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے اور متن میں بھی اضطراب ہے، اس لیے ان کی یہ حدیث قابل احتجاج نہیں بن سکتی۔ اور دوسرا جو جواب حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث کا، وہ جواب انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اپنے سبق کو یہی موقوف کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَقَدْ بَيَّنَ الْأَمْرَ، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہمارا سبق کل شروع ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔